बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 18 फरवरी दिन है बुध का और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करें। पहली खबर, इमरान खान ने डील को 2 बार इनकार किया और सबसे बड़ी गवाही हुकूमत की तरफ से आ गई है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और इमरान खान क्यों आखिर डील नहीं करना चाहते और हुकूमत ने किस किस्म के डील्स की ऑफर इमरान खान को करवाई और अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिश की है और इस वक्त कितने ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बन चुके हैं। धरने ख़त्म हुए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान के केसेस का हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, ईद के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर को दोबारा निकालने में कामयाब होगी और इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा आज की इस नशिस्त में। और बहनें क्या तहरीक को लीड करेंगी और क्या तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान की आवाम की और इमरान खान की रिहाई की क्या ये अशद ज़रूरत है कि इस तहरीक को सिर्फ ख़ानदान लीड करे तो मंजिल मिलेगी। और फिर अब एक नई फ़ोर्स बनाने का ऐलान किया गया। ये फ़ोर्स क्या करेगी, इसका मैंडेट क्या होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इसे इंडोर्स करेगी और क्या इमरान खान की रिहाई की इस फोर्स से इमरान खान की रिहाई मुमकिन है और अपोजिशन इस फोर्स को किस नज़र से देख रही है, ये भी तफसील आपके सामने रखेंगे। लेकिन दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप इरफान हाशमी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, खबर यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने धरने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। 2 चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक धरना वो था जो कायदीन ने पार्लिमान के अंदर दिया, बंद कमरों में, दरवाजे पर, और दूसरा KPK हाउस के बाहर अचकजई के अलावा सोहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर और पार्लियामेंटेरियंस और KPK काबीना के लोग बैठे हुए थे और पंजाब से कुछ लोग भी हमें वहां पे नजर आए। एक धरना वो था जो तहरीक इंसाफ के वर्कर ने अपने कायदीन को पीछे छोड़कर ये धरने दिए। तहरीक इंसाफ के अंदर से बैरिस्टर गोहर और बाकी लोग ये कोशिश मुसलसल करते रहे कि इन धरनों को ख़त्म करवा दिया जाए, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस इन एक्शन हमें नजर आई और उन्होंने इन धरनों को ख़त्म करवाया। वर्कर इस वक्त अपने कायदीन से नफरत कर रहा है। वर्कर का ये ख्याल है कि इमरान खान से गद्दारी मुसलसल की जा रही है और ये मौका हमें एक बार फिर मिला था, लेकिन हम इमरान खान को रिहा करवाने के लिए इस मूवमेंट को एक बड़ी मूवमेंट में, इमरान खान की रिहाई की मूवमेंट में कन्वर्ट करने में नाकाम हुए और हम पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सरेंडर करते हैं और हमें ऐसे कायदीन नहीं चाहिए। सोशल मीडिया इस वक्त रिएक्शन से भरा पड़ा है और गम गुस्सा आपको नजर आएगा। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने जो ऐलान किया वो ये कहते हैं कि रमज़ान की वजह से हम इस धरने को ख़त्म कर रहे हैं और धरना रमज़ान के बाद एक नई हिकमत अमली के साथ शुरू किया जाएगा। दूसरी चीज़, बैरिस्टर गोहर साहब, इन्होंने एक बहुत ही नेगेटिव किरदार अदा किया और बैरिस्टर गोहर ये वो शख्सियत है जो फ़ोन करके जो मुख्तलिफ कायदीन थे जो इस धरने में मौजूद थे उनको कहते रहे कि इस धरने को ख़त्म करें और लोगों ने फिर इनको जवाब दिया कि आपको पार्टी की क़यादत का हुक्म दिया गया है, लेकिन ये नौजवान और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इस वक्त धरना देकर बैठा हुआ है, इसे आपके हुक्म के ताबे हम नहीं कर सकते, लिहाजा आप अपनी ये जो मशवरा आप हमें फ़ोन पे दे रहे हैं इसे रखें आप अपने पास और ये धरना जारी रहेगा। दोस्तों, फिर हुआ ये कि पेशावर हाई कोर्ट का एक हुक्म आया और उस हुक्म के तनाजुर में पुलिस इन एक्शन और फिर इस धरने को ख़त्म करवा दिया गया। खुरम जो ज़मान है उन्होंने धरने का कहा कि ये जारी रहेगा और वहाँ पर पुलिस भी हमें इन एक्शन नज़र आती है। कैंप्स को उखाड़ दिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो धरना KPK में दिया था मुख्तलिफ शाहराहों पर, इसे ख़त्म करवा दिया गया। गम गुस्सा वर्कर के अंदर पाया जाता है और सोशल मीडिया आपको ये तमाम कहानी जो है वो सुनाएगा। सोशल मीडिया पर धरना ख़त्म करने के हवाले से जो रिएक्शन आ रहा है, कारकुनान ने कहा कि चंद घंटे पहले ये सुनते जाएं और आपने अब गद्दारों की और इमरान खान को जेल में रखकर जो साजिश कर रहे हैं और जो लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं और किस तरह से इमरान खान के रिहाई को कॉन्ट्रोवर्शियल बनाया, अब इनकी आपने पहचान करनी है। इनकी शनाख्त परेड मैं आपको करवाने लगा हूँ। पहली चीज़, अलीमा खान वर्कर ये कहता है कि अलीमा खान और बहनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इमरान खान की एक आंख से उन्हें नज़र नहीं आता और उस्मा खान ने ये कहा कि ये मुझे मार देंगे। ये कोई छोटे अल्फाज तो नहीं थे। आप ज़रा सुने किसी के लिए जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके लिए तहरीक है, जिसके लिए जमहूरियत की जो कोशिश है पाकिस्तान में हर बंदा अपनी इस्तात के मुताबिक कर रहा है, सौदा करने वाले कौन से लोग हैं। बहन ने कहा कि इमरान खान ने कहा मुझे कि उस्मा मुझे ये लोग मारना चाहते हैं। खान साहब ने इससे पहले तो ये बातें नहीं कही और अगर उन्होंने ये बात उस वक्त बता दी होती और जिस तरह से जो आपको एक रिएक्शन नज़र आता है उनका, उन्होंने इसको शेयर नहीं किया, लेकिन धरना
बार बार हुआ। अडयाला की तरफ बार बार उन्हें मार्च किया, वो जाकर बैठे कि हमारे भाई से मुलाकात करवाई जाए और उन्हें एक्सेस दिया जाए कि उनकी सेहत के हवाले से डॉक्टर्स जो हैं वो कोई रिपोर्ट मुरतब कर सके, उनको देख सके और इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक चार्जशीट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान ने कहा कि उनकी बेनाई ठीक नहीं और उन्होंने अपने ज़ाती मौलजीन से मुलाकात का कहा, लेकिन इसके बावजूद क़यादत ने धरने ख़त्म कर दी और क़यादत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नहीं कहना चाहिए था और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को ये मौक़िफ़ भी नहीं देना चाहिए था कि हम रमज़ान की वजह से ये धरने ख़त्म कर रहे हैं और एक नए लाएमल के साथ हम आएंगे। आज सोहेल अफरीदी साहब ने, मैं किसी नतीजे पर पहुँचना नहीं चाहता दोस्तों, और इसलिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रही है, इमरान खान बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं और उस पर एक नई कंट्रोवर्सी पैदा की जाए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई कि सोहेल अफरीदी साहब ये कहें कि हम पाकिस्तान की अदालतों का एहतराम करते हैं, उसी तरह जैसा हमारे लीडर ने हमें कहा ये हमारी तरबियत है और पेशावर हाई कोर्ट का हुक्म आ गया लिहाजा हम धरनों को ख़त्म कर रहे हैं। भाई, आपका पहला बयान ये था कि ये धरने तहरीक इंसाफ ने नहीं दिए, ये धरने पीटीआई का वर्कर देकर बैठा हुआ है और हमारा इन धरनों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके अल्फाज थे। बाकी कायदीन जब फ़ोन करके कहते हैं तो उनको भी यही जवाब दिया गया कि हम इस वर्कर को यहाँ से कैसे उठाएं। अब सर होगा क्या? एक माह ये खामोशी से बैठेंगे, एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, मरीम नवाज पर तनकीद हो जाएगी पंजाब में, जिस तरह वो एक जहाज़ इन्होंने ख़रीदा है उस पर तनकीद करेंगे, फिर ये अली मीन गंडापुर लाइमलाइट में रहेगा, फिर ये धड़े जो 6 ग्रुप्स ख्वाजा आसिफ जिसकी बात कर रहे हैं उनके ऊपर बात होगी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सर इतनी तकसीम हमने पाकिस्तान की किसी सियासी जमात में नहीं देखी। इमरान खान 3 बरस से जेल के अंदर है, इस जमात को तो मुत्तहद होकर इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करनी चाहिए थी। अगर सर यही कायदीन करते रहे, और आई एम सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, अगर यही रवैया रहा तो इमरान खान अगले 30 बरस भी जेल से बाहर नहीं आएंगे। या तो देखे मुज़ाकरात कर ले बैठकर और उनकी बात को मान ले तो इमरान खान बाहर आ जाएंगे, डील कर ले, या फिर एक मुज़ाहमत करें। आप मुज़ाहमत करने वाला मटीरियल नहीं है, वर्कर तैयार बैठा है, लेकिन कायदीन इस वर्कर को पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक पुलिस को कहते हैं कि जाओ कार्रवाई करो और फिर उनको घर भेज दिया जाता है। तो अगला 1 माह जो बुशरा बीबी की गुफ्तगू है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया। इमरान खान की जो गुफ्तगू है उसे भी आपने खामोशी से जो है उसे फरामोश कर दिया, उस गुफ्तगू को जो उनके कंसर्न थे आप उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। तो अगला 1 माह इमरान खान के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मुलाकातें बंद हो जाएंगी। रमज़ान में बहनें कोशिश करेंगी रोज़े की हालत में, लेकिन उनकी ये मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। इस एहतजाज के बाद एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है और व्यूअर्स वो ये है कि तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे धड़े, अली मीन गंडापुर जिस मकसद के लिए भेजा गया था वो लाइमलाइट पे रहे। सोहेल अफरीदी साहब के इंटरव्यूज़ कम आपको नजर आएंगे, लेकिन अली मीन गंडापुर को एयर टाइम मिला और उन्होंने पार्टी के अंदर तकसीम बहुत सारी क्रिएट कर दी है। कुछ लोगों का तो ये भी ख्याल है और इसमें आप अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा कि अली मीन गंडापुर को इसलिए भेजा गया और अली मीन गंडापुर को ये जब नज़र आया कि अगर इमरान खान अडयाला जेल से कहीं और मुंतकिल होते हैं तो ये सारा का सारा क्रेडिट सोहेल अफरीदी ले जाएगा। और सोहेल अफरीदी साहब खामोशी से वहाँ पर बैठे रहे। सोहेल अफरीदी साहब को एग्रेसिव होना चाहिए। आप सिर्फ जलसे जुलूस में एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आपको अपनी हिकमत अमली में भी एग्रेशन आपको एग्रेशन जो पैदा करना चाहिए। जब अली मीन गंडापुर ये बातें कर रहे थे तो आप उनको वहीं रोकते और कहते कि ऐसा नहीं है, कि अली मीन आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं, और एक मनाजरा कर लेते कि जो कुछ 26 नवंबर को हुआ वो किसने करवाया, किसके हुक्म पर था। लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब, बाद में उससे सवाल हुआ है सोहेल अफरीदी से जिसमें उन्होंने कहा कि फिर 26 नवंबर को क्या कुछ हुआ। लेकिन इस हिकमत अमली से और आप लोगों का रख रखाव और एक दूसरे का लिहाज, इससे इमरान खान जो हैं वो रिहा नहीं होंगे, बल्कि एक तकसीम और एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाकर अली मीन गंडापुर उस धरने से उठे हैं। इससे पहले ये एक्टिव नहीं थे। इन्होंने अपनी लड़ाइयाँ, अपने ज़ातियात जो थी उसको बुनियाद बनाकर ये इमरान खान की रिहाई की जंग लड़ रहे हैं और इनकी प्रायोरिटी कभी भी इमरान खान नहीं है। ये भी ज़रा सोचें कि अगर सोहेल अफरीदी इमरान खान के लिए कोई रास्ता निकलवाने में और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाकर हुकूमत को बिठाने में कामयाब हो जाते और एक प्रेशर जो बन रहा था, तो ये क्रेडिट जो है वो फिर सोहेल अफरीदी को मिलना था और अली मीन गंडापुर ने ये क्रेडिट उनसे छीना है। बाज़ लोग जो पार्टी के अंदर हैं वो आपको ये बात करते हुए ज़रूर दिखा देंगे। व्यूअर्स, गुफ्तगू का रुख पार्टी की तकसीम के इर्द गिर्द रहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो वज़रा जो पहले इमरान खान की सेहत के हवाले से बातें कर रहे थे, अब वो पार्टी में तकसीम की बात कर रहे हैं। आप एक पूरी एक हिस्ट्री मिलेगी। मिसाल यूसुफजई का आना, बैरिस्टर गौहर के बयानात देना। आज भी आप देख लें बैरिस्टर गौहर का क्या बयान है। बैरिस्टर गौहर ये कहता है, और दोस्तों मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि मुझे इस शख्स से ना बैरिस्टर गौहर से नफरत हो गई है
اور اس شخص نے پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان کی اسٹرگل کو جتنا نقصان پہنچائے اتنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آپ کے اپنے بندے اگر نقصان پہنچا رہے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچانے کی کیا ضرورت ہے۔ برسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی صحت ٹھیک ہو رہی ہے اور پہلے سے وہ بہتر ہیں، یہ ان کے الفاظ تھے۔ بہنوں کی اگر آپ پریس کانفرنس سنیں تو بہنیں کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ عظمیٰ یہ مجھے مار دیں گے اور مجھے ایکسیس چاہیے، اپنے ڈاکٹرز کے سے بات کروائی جائے، پرائیویسی میں میری بات کروائی جائے، مجھے رپورٹس دکھائی جائیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے یہ لوگ، خاص طور پہ برسٹر گوہر اینڈ کمپنی، عمران خان کا ایک طرح سے یہ سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی سب دکان چل رہی ہے۔ جس دن عمران خان باہر آ گئے، نہ تو یہ میڈیا جو عمران خان کے نام کے اوپر بہت سارے اس وقت ڈالر بنا رہا ہے وہ رہے گا، حقائق سامنے آئیں گے نا۔ جو لوگ آپ کو کسی کہانیاں سناتے ہیں پھر ان کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آئے گی۔ جو لوگ دنیا کے مختلف حصوں میں بیٹھ کر عمران خان کے نام کے اوپر سیاست کر رہے ہیں پھر ان کے بارے میں بھی عمران خان کا موقف سامنے آئے گا۔ پھر وہ لوگ جو پارٹی کے اندر برسٹر گوہر جیسے، برسٹر سید جیسے موجود ہیں اور جو عمران خان کے نام پر آ کر باہر سیاست کرتے رہے اور جھوٹے پیغامات پہنچاتے رہے، پھر ان کا بھی احتساب ہوگا۔ تو یہ کسی کو ان میں سے سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان رہا ہو۔ تو جب بھی پاکستان تحریک انصاف کے یہ لاٹ جب کہے گی نا کہ ہم عمران خان کی رہائی کے لیے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، تو آپ نے ان کے ساتھ نہیں چلنا۔ آپ نے اس ورکر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو مخلص ہے، جو آنکھوں میں آنسو لے کر ان دھرنوں سے اٹھ کر گیا کہ وہ اپنے لیڈر کو، اپنے قائد کو رہا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن برسٹر گوہر جیسے لوگوں نے آج عمران خان کا سودا کیا۔ آپ بہنوں کی گفتگو سن لیں، برسٹر گوہر کی گفتگو سن لیں، اور پھر اپوزیشن جو ان کی اپوزیشن ہے ان کی گفتگو سن لیں۔ خواجہ آصف صاحب کیا کہتے ہیں کہ پارٹی 5-6 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ علیم گنڈا پور نے جو پارٹی کی داستان سنائی، اس پارٹی میں 2 نمبر بندوں کی کمی ہی کوئی نہیں۔ قوم میں 2 نمبر اشخاص ہیں، وہ سارا ایک پورا اجتماع پی ٹی آئی بن چکا ہے۔ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ علیم گنڈا پور نے یہ جان بوجھ کر کیا، چونکہ انہیں لگ رہا ہے کہ اگر عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیا جاتا تو کافی وزراء کہہ بھی رہے تھے تو یہ سارا کریڈٹ سہیل افریدی کو چلا جاتا۔ انہوں نے کہا جی کہ ایسی تعریف کرو، نہ ان کا فائدہ ہو نہ ان کا فائدہ ہو، اور انہوں نے سہیل افریدی کے لیے ایک مشکل کریٹ کر دیا۔ اب دیکھیں نا، سہیل افریدی کے حوالے سے بھی میں بھی اپنے پلیٹ فارم پہ بات کر رہا ہوں، لیکن میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا۔ میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دوں گا سہیل افریدی کو، اور سہیل افریدی کا یہ پہلا موقع ہے اور شاید وہ اتنے تیز نہیں ہیں جتنے علیم گنڈا پور صاحب ہیں، لیکن کسی کے مخلص ہونے پر ہم نے ابھی ٹیسٹ نہیں کیا سہیل افریدی کو۔ سہیل افریدی صاحب نے ایک اعلان کیا اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ سہیل افریدی کے بارے میں ہمیں کسی نتیجے پر دوستوں نہیں پہنچ رہا، لیکن ایک جو انہوں نے اعلان کیا یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ سہیل افریدی کی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گفتگو، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خانہ جگزئی کو عمران خان نے مذاکرات اور احتجاج کی ذمہ داری دی تھی۔ ان کا فیصلہ تھا کہ پارلیمنٹ میں دھرنا دیا جائے، ہم نے ان کا فیصلہ تسلیم کیا۔ آج انہوں نے دھرنا ختم کر دیا اور کہا کہ ہم عمران خان کی بہنوں کی تسلی تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مجھے عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کا حکم دیا، میں نے اسٹریٹ موومنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے عمران خان رہائی فورس کے قیام کا اعلان کر رہا ہوں۔ جیسے عمران خان رہا ہوں گے اس فورس کا شکریہ ادا کر کے اسے ڈیزالو کر دیں گے۔ 4 سے 5 دن تک عمران خان رہائی فورس کے کارڈز بھی چھپ جائیں گے جو ممبرز کو دیے جائیں گے۔ عید کے بعد اس فورس سے پشاور میں حلف لیا جائے گا۔ عمران خان کی رہائی فورس کا بہترین چین آف کمانڈ ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہیڈ کوئی فیصلہ کرے اور نیچے والے اپنی منمانیاں کریں۔ میں پاکستانیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک کال دیں گے اور بہترین کال دیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم تیاری کریں گے، ہم لڑائی لڑیں گے اور بھرپور تیاری سے لڑیں گے۔ یہ لڑائی حقیقی آزادی کے لیے۔ دیکھیں سہیل، میری ایک آپ بات سنیں، جب ایسی آپ فورسیں بناتے ہیں نا، فورسز بنا کر آپ کہیں گے عمران خان کی رہائی، تو پھر آپ کا کیا کام ہے؟ سوال ہے نا، پھر یہ پارلیمنٹیرینز کا کیا کام ہے؟ آپ ایک بات بھول رہے ہیں میرے بھائی، پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ پڑا عمران خان کی رہائی کا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں تھا۔ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر ووٹ پڑا، عمران خان کو رہا کرواؤ، یہ مینڈیٹ ہے آپ لوگوں کا۔ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پارلیمان میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اس لیے کہ ملک کے لیے اور ان کی پالیسیز میں اپنا کردار ادا کریں، بھائی کوئی پالیسی نہیں ہے یہاں پہ، ملک کا دیوالیہ نکل چکا ہے، آپ کو بتایا نہیں جاتا۔ پاکستان کے اندر جو پالیسیز بن رہی ہیں، ایک صوبے کی چیف منسٹر جو ہے وہاں پہ ایک جہاز خریدا جاتا ہے، اور ایک جہاز کی قیمت اور پھر پوری پاکستان ایئر لائن کی قیمت ایک طرف ہے، اور پاکستان کی عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک فلیٹ بنانا ہے، ایئر پنجاب بھی تو ہم نے شروع کرنی ہے۔ پنجاب کے بچوں کے پاس نوکریاں نہیں ہیں۔ یہ گجرات کی بیلٹ سر بھری پڑی ہے جہاں پہ ہر گھر میں آپ کو ایک کہانی ملے گی۔ وہاں پہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ جو مافیاز ہے، ایجنٹ مافیا، ان کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں، بچوں کو بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو کئی خاندان اس گجرات کی پٹی میں ملیں گے،
اور جو گجرات سے ہمیں دوست سن رہے ہیں ضرور، اور اگر آپ کے آس پاس لوگ ہیں ضرور کمنٹ کیجئے گا، بچوں کو باہر بھیجنے کے لیے ایجنٹ مافیا کیسے کام کرتا ہے. یہ جو 11 ارب اور جتنے بھی ارب کا آپ نے جہاز خریدا، مجھے نہیں پتا وہ فگرز کیا ہیں، اور نہ ہی میں نے ضرورت محسوس کی کہ میں ان فگرز کو جان سکوں. یہ پیسہ پنجاب پہ آپ خرچ کرتے. اب وہ 12 سیٹر آپ نے ایک جہاز لے لیا اور آپ کہتے ہیں کہ ایئر پنجاب، اس سے VVIP موومنٹس کے لیے تو آسانی ہوگی، آپ کے لیے تو آسانی ہوگی، آپ کے خاندان کے لیے بھی آسانی ہوگی، اور ہمیں سننے کو یہ ملے گا کہ جہاز خالی جا رہا ہے. اسی کیا سواریاں مزید یہ لوڈ کر لیے. دس از ایگزیکٹلی دا برانڈ آف ڈیموکریسی سر دے آر سیلنگ. پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے. پاکستان کی فارن پالیسی مکمل طور پہ تباہ ہے. پاکستان کا 78 برس کا جو ہمارا موقف تھا، آپ نے اسے ایک لمحے میں صفر کر دیا. آپ ہمیں سناتے ہیں کہ جناب ایک فورس بنائی جائے گی. پاکستان کی عوام نے تحریک انصاف کو جو مینڈیٹ دیا تھا وہ عمران خان کی رہائی کا تھا. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو اس الیکشن جس بنیاد پر تحریک انصاف نے لڑا وہ نظر نہیں آتی. یہ جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیے بیٹھے تھے؟ یہ اچکزئی صاحب اینڈ دی ریسٹ آف دی کمپنی کو جو آپ نے مینڈیٹ خان صاحب نے دیا، وہ کیا مینڈیٹ تھا؟ کہ مینڈیٹ جو چوری ہوا اسے واپس کیا جائے. کل کو ہمیں سننے کو کیا ملے گا کہ دیکھیں جی ایک فورس ہے، آپ ان سے پوچھیں جا کر، یہ ان کا مینڈیٹ ہے. آپ سے پوچھیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے اسٹریٹ موبلائزیشن کرنی تھی، میری ذمہ داری یہاں تک ہے. اچکزئی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ جی فیصلے تو انہوں نے کرنے، آپ ان سے پوچھیں. یار عجیب مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام قائدین نے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا ہنی مون پیریڈ اب ختم ہو گیا. اب آپ کا احتساب ہوگا، چاہے وہ سہیل افریدی ہو چاہے کوئی اور ہو. میں آپ کو دوستوں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تحریک، یہ ریزسٹنس اور یہ موومنٹ اگر کوئی چلا سکتا ہے تو بہنیں چلا سکتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلا سکتا. صرف ایک حکم آنے کی دیر ہے کہ پارٹی کی جو قیادت ہے وہ علیمہ خان کو یا ریسٹ آف دی کمپنی کو، جو باقی لوگ ہیں جن پہ خان صاحب بھروسہ کرتے ہیں، ان کو دے دی جائے. جب تک تحریک انصاف کا، آپ نے سنا تھا نا کہ یہ ہم ایک آئین لکھ رہے ہیں، نیا آئین لکھا جا رہا ہے. عارف علوی صاحب کہاں ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. وہ جو شمیم نقوی صاحب تھے کراچی سے، ان کو بھی یہ دیا گیا. پھر وہ ایک اور صاحب ہیں جن کے اوپر کیس ہے کہ را سے ان کا تعلق تھا، تنخواہیں لیتے رہے پاکستان تحریک انصاف سے. وہ لڑ رہے ہیں بڑی دلیری کے ساتھ اس کیس کو. یہ ان کا اختیار، ان کو مینڈیٹ دیا گیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا آپ ایک کانسٹیٹیوشن لکھے، پھر ایک نئے الیکشن کروائے جائیں. اور دوستو جب تک پاکستان تحریک انصاف کے نئے الیکشنز نہیں ہوتے، جب تک یہ معاملہ ایک سنگل پلیٹ فارم سے نہیں دیکھا جائے گا خان صاحب کی رہائی کا، آپ چاہے ٹائیگر فورس بنائیں، چاہے آپ رہائی فورس بنائیں، چاہے آپ جو مرضی کر لیں، یہ پاکستان عمران خان کو رہائی میں، تحریک انصاف کے یہ لوگ رہائی میں اپنا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے. ان باتوں کو سوچیں، سمجھیں. مجھے ایسا لگتا ہے، یہ میری اسیسمنٹ ہے، آئی کین بی رانگ، اور میں چاہتا ہوں کہ میں غلط ثابت ہوں آنے والے دنوں میں، اور سہیل افریدی ایسے نہ ہوں. وہ ہمیں لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں، وہ ہمیں کنٹینر پر عمران خان کی رہائی کے نعرے لگاتے ہوئے نظر آئیں، وہ ڈی چوک میں عمران خان کی رہائی کے لیے دھرنا دیتے ہوئے نظر آئیں. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. لیکن یہ فورسز بنانے سے جو چین آف کمانڈ اور باقی معاملات، یہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی کہ آپ نے ایک نام رکھا کہ چین آف کمانڈ. کیوں کیا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. میری تحریک انصاف کے کئی 100 لوگوں سے جو فون پہ میری بات ہوئی، یہاں پہ میسیجز کا ڈھیر لگا پڑا ہوا ہے، کئی فون آئے مجھے، اور لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس پہ بھی اعتبار نہیں، ہاشمی صاحب ہمیں اس پہ بھی اعتبار نہیں ہے، ہم صرف عمران خان کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں. چونکہ ہم تھک چکے تھے، ہم اپنی جو قیادت ہے اسے کہہ کر تنگ آ چکے تھے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے کال کیوں نہیں دیتے. آپ نے اس سے پہلے کیا نعرہ سنا تھا؟ ہر چوک ڈی چوک عمران خان کی کال کی رہائی کی کال جو ہے وہ کیوں نہیں دیتے، یہ نعرہ سن رہے تھے نا آپ. لیکن اب کیا ہوا؟ تو آپ عمران خان کی رہائی کو، کوئی کہتا ہے جی رمضان شروع ہو گیا، کوئی کہتا ہے کہ ہم ایک نئی فورس بنا کے چین آف کمانڈ، چونکہ لوگوں نے انکار کر دیا ان کو ماننے سے. یہ فون کر رہے تھے کہ یار دھرنا ختم کرو اور ہمارے اوپر پریشر ہے، رپورٹ آ گئی ہے، اور نہیں تو ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ورکر آگے سے کہتا تھا کہ بھائی جان ہم نے نہیں اٹھنا، پھر یہ پشاور ہائی کورٹ چلے گئے. اور یہ ملی بھگت سے سب کچھ ہوا ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ آنے والے دنوں میں یہ خبریں سچ ثابت ہوں گی کہ کس طرح عمران خان کا ہر لیول پہ سودا ہو رہا ہے. میں نے یہ بات کبھی نہیں کی تھی. دوستو آپ نے وہ جملہ سنا تھا نا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کہ مجھے سب سے زیادہ افسوس رہے گا کہ میں نے اس قوم کے لیے کیا کیا. مجھے آج لگتا یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی سب سے زیادہ جو آج نقصان جس قوم کے لیے وہ قربانی دے رہے ہیں، وہ ایک دن آ کر بھائی ضرور سوچیں گے کہ یار میں نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اس قوم پر قربان کر دیے. وہ قوم تیار بھی تھی، وہ کھڑی بھی تھی، لیکن یہ جو لگڑ بگڑ آپ کو اس جماعت کے اندر نظر آتے ہیں، سوری میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، اگر کسی کا دل دکھتا ہے بھائی یہ حقیقتیں ہیں. آپ لوگ گدوں سے بھی بدتر نکلے، آپ لوگ جونکوں سے بھی بدتر نکلے جو خون چوستی ہیں اور زندہ رہتی ہیں. آپ کی حیثیت سر ویسی ہی ہے، آپ کی اپنی کوئی پہچان نہیں. آج آپ بیرسٹر گوہر کو نکال دیں پارٹی سے، دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا
پاکستان کی عوام کوئی اپنے حلقے میں ہی نہیں جا سکتا، ووٹ کسے پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ علی بن گنڈا پور اپنے حلقے سے جیت کے دکھائے، یہ نہیں جیت سکتے۔ باقی لوگ جیت کر دکھائیں جو عمران خان کے علم کو اٹھا کر عمران خان کا ہونے کا آپ کو اعلان کرتے ہوئے تو نظر آتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت یہ ہے۔ دوستو، ان سے یہ بھی سوال ہوا کہ عمران خان کی بہنوں نے یہ کہا، یہ سنیں ذرا، کہ ان کے پاس کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سہیل افریدی کو ہٹا دیں۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں پارٹی کے اندر ایسے لوگ جو یہ کوشش کر رہے ہیں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو 3 سال سے جیل میں رہ کر عمران خان قوم کے دلوں پر راج نہ کرتا۔ آپ لوگ ایسی کوششیں چھوڑ دیں، اگر آپ کے نصیب میں عہدہ ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت دے گا، لیکن کسی کی ٹانگیں کھینچنے سے عزت نہیں ملتی۔ سہیل افریدی نے خیبر پختونخوا میں دھرنوں کے اختتام کو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا احترام قرار دے دیا۔ بالکل ٹھیک ہے بھائی، ہمارے لیڈر عمران خان کی یہی تربیت ہے کہ ہم ان اداروں کو اور ان کے فیصلوں کا احترام کرنا ہے۔ کارکنان کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عدالتی فیصلے کے بعد دھرنے ختم کر دیے۔ تو ان عدالتوں نے عمران خان کو سزا بھی تو دی ہوئی ہے نا، پھر اس کا بھی احترام کرو، نہ کرو اپیلیں، کہو کہ جناب چونکہ عدالت کا حکم آ گیا تو ہم اپیل بھی نہیں جا رہے، احترام کرو ان فیصلوں کا۔ تو یہ باتیں صرف جو آپ کے اوپر پریشر ہے نظر آ رہا تھا، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی، آپ اسے سسٹین نہیں کر سکے اور اس کے بعد آپ نے یہ تمام باتیں کہیں اور ایک راستہ نکالا ہے۔ اور میں آپ کو سہیل ایک بات بتا دوں، آنے والے دن آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائیں گے۔ علی بن گنڈا پور کے اوپر تو چلو تنقید یہ ہوتی ہے نا کہ وہ 3 دفعہ گیا، آپ تو 1 دفعہ بھی نہیں گئے۔ اسٹریٹ موبلائزیشن میں لوگوں نے جو آپ کو عزت دی اور اس کے بعد ہمیں یہ سننے کو ملے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اسے ایکسیپٹ نہیں کر رہا۔ آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اس کا ریئیکشن کچھ دنوں میں مل جائے گا اور لوگ آپ کو خود بتائیں گے۔ آپ مخلص ہیں، عمران خان سے پیار کرتے ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں، ایک ورکر کو عمران خان نے عزت دی، اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن آگے کیا ہوگا وہ آپ نے بتا دیا اور ورکر تیار بیٹھا ہے ایک ریئیکشن دینے کے لیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ سہیل افریدی نے اعلان کیا، فری عمران خان فورس بنے گی اور اس کے لیے لائمل علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی دیں گے۔ پارٹی میں ڈسپلن اہم ہے اور پارٹی میں ڈسپلن نافذ کیا جائے گا۔ تسی نا مانیٹر بن جاؤ۔ اور ان کے حوالے سے نا ایک یہ بھی شکایت تھی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کرتے تھے کہ جیسا مانیٹر ہوتا ہے نا کلاس میں جو شکایتیں لگاتا ہے ٹیچرز کو، اسی طرح یہ پارٹی کے لوگوں کی شکایتیں لگایا کرتے تھے۔ عملاً یہ خود کچھ نہیں تھے، اور اگر آپ سلمان اکرم راجہ کو کہیں کہ آپ نے 50-100 بندے اپنے حلقے سے نکال کر لے کر آنے ہیں دھرنے میں، تو کیا یہ صلاحیت رکھتے ہیں؟ جناب بالکل بھی نہیں رکھتے۔ آپ کو میں نا عمران خان کی حقیقت بتاتا ہوں دوستو، اور سچ وہ، تعریف وہ جو دشمن بھی آپ کا کرے۔ میں آپ کو کہوں گا کہ خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ سوچیں گے کہ یار یہ خان صاحب سے نا کچھ زیادہ ہی پیار کرتے ہیں، ہمارے مخالفین جو ہماری ان باتوں کو ہضم نہیں کرتے اس لیے یہ باتیں ایسی کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ عمران خان کے پاس ڈاکٹرز کی ٹیم گئی، آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ بھی خبر جو ہے جان بوجھ کے ویٹیج عمران خان کو دی جا رہی ہے، اور ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے مخالفین کی بات کریں، ہم آپ کو کہیں کہ ایک بندہ گیا جیل میں اور اس نے جا کر عمران خان کے سامنے آپشن رکھے کہ آپ کو ہم بنی گالا شفٹ کرتے ہیں یا پھر آپ کو مری لے جاتے ہیں جیسا کہ شیر افضل مرود نے کہا، تو پھر یہ تاثر آئے گا کہ دیکھیں یہ صرف عمران خان کو ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کریں۔ لیکن جب آپ کو حکومت کا ایک وزیر خود سے یہ کہے کہ جناب ہم نے عمران خان کو ڈیل کی آفر کی، اور میں آپ کو ifs and buts پہ نہیں جاؤں گا، میں آپ کو صرف ٹو دا پوائنٹ یہ بات کرتا ہوں، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ سنیں۔ رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ڈیل کے لیے اب تک 2 بار سنجیدہ کوشش کی جا چکی ہے، لیکن وہ کسی صورت راستہ نکالنے پر تیار نہیں تھے۔ ڈیل کی پہلی سنجیدہ کوشش محسن نقوی اور علی بن گنڈا پور نے 26 نومبر کے احتجاج سے پہلے اور بعد میں کی، جبکہ دوسری کوشش بیرون ملک سے آئے چند افراد نے کی جن کا عمران خان سے قریبی تعلق تھا۔ میں نے ڈاکٹرز کے اوپر ایک بڑی رپورٹ تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب دیکھیں، اس سے نا 2 چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ ایک تو عمران خان کے خلاف بنائے گئے کیسز جھوٹے ہیں۔ رانا صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ یار ڈیل کر لو، ہم کیسز بنا کر آپ کو رگڑا لگا رہے ہیں، آل دیز کیسز آر بوگس، یہ رانا صاحب ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر رگڑا لگے گا، نہ آپ کی اپیلیں لگیں گی بلکہ رگڑا لگے گا، اور ہم رگڑا اس وقت لگا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہو تو ہم ٹائٹ کر دیتے، یہ ٹائٹ آپ نے کیا ہوا ہے۔ رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ 26 نومبر کے احتجاج، یعنی عمران خان نے انکار کر دیا ان کی آفر کو۔ آفر کیا تھی یہ بھی دوستوں میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں۔ آفر یہ تھی کہ خاموش ہو جائیں، خان صاحب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بند کر دیں، آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کریں، آپ یہ کہیں کہ ملکی معیشت کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے، ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم سارے مل کر پاکستان کے لیے کام کریں گے، اور آئیں بیٹھیں ہماری فیملی کو جوائن کریں۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں پاکستان کی عوام کو دھوکہ نہیں دے سکتا،
میں مر جاؤں گا لیکن میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ڈیل نہیں کروں گا۔ تو سر ہو کیا رہا ہے؟ وہ لوگ جو ڈیل کے لیے گئے ان کا قد مزید چھوٹا ہو گیا، اور جس نے انکار کیا ڈیل سے وہ مزید سچا ہو گیا۔ تو یہ چیز ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی۔ یہ رانا صاحب جو بات کرے، تعریف وہ سر جو دشمن بھی کرے۔ اس موقع پر عمران خان ڈیل پر راضی ہو گئے تھے لیکن پھر اپنے فیصلے پیچھے ہٹ کے، یہ بھی ان کا دعویٰ ہے اگر راضی ہو گئے تھے تو پھر ڈیل کیوں نہیں ہوئی؟ عمران خان کی شاید کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ میری جگہ آ جائیں اور میں آپ کی جگہ آ جاتا ہوں۔ اب یہ کوئی قبول نہیں کرے گا اور کوئی اس کی جگہ لے گا۔ جب تک عمران خان کا یہ احساس نہیں ہوگا کہ ملک میں کوئی انقلاب نہیں آ رہا، تب تک تیسری کوشش کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ڈیل کی تمام کوششیں حکومت کے علم میں تھیں، چونکہ حکومت کے بغیر ایسا ممکن نہیں۔ بانی کو وہی کہتے ہیں جو وہ ہمیں کہتے تھے، سسٹم چلنے دیں، اس میں راستہ نکالیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتا دیا، پی ٹی آئی کا مطالبہ ملاقاتیں علاج نہیں بلکہ وہ سیاسی ایشو بنا کر ملک میں افراتفری چاہتے ہیں۔ قومی حکومت کے قیام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، یہ محض تحریک تحفظ پاکستان کا مطالبہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو اس میں شامل کریں۔ اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان کو بھی خان صاحب نے عزت دی۔ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ 1 2 3 آپ کو شخصیات ایسی نظر آئیں گی جن کی ایک نشست ہے، لیکن تحریک انصاف جب علامہ راجہ ناصر عباس اور باقی لوگوں کے پاس گئی تو خان صاحب کا یہ خیال تھا اور ہے بھی کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرے یا اس کو لیڈ کر سکے، اس لیے علامہ راجہ ناصر عباس اور دوسری طرف ہم نے اجگزئی صاحب کی طرف دیکھا، تو اس لیے یہ پلیٹ فارم امپورٹنٹ تھا۔ لیکن اس پلیٹ فارم نے کیا کیا؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ تحریک بند ہے، ہم آپ سے رمضان کے بعد بات کریں گے۔ عسکری قیادت کے حوالے سے رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ قیادت کا کوئی ذاتی سیاسی ایجنڈا نہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات میں مداخلت نہ کی جائے، اور انہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ سیاستدان مل کر بیٹھتے یا نہیں بیٹھتے۔ وہی بات ہوئی نا کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے پہ تنقید مت کرو، تنقید کرنی آپس میں جو مرضی کرو، اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو جو ہم چاہتے ہیں، اور ہمارا مینڈیٹ تم نے نہیں چھیڑنا۔ دوستو آج سپریم کورٹ پاکستان میں جو خان صاحب کے کیسز ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ مقدمات کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تو جی کورٹ رپورٹرز کو کمرہ عدالت میں جانے سے روک دیا گیا، بعد میں ان کو اجازت ملتی ہے۔ بشرا بی بی کی لاہور، اکاڑ اور ڈی جی خان میں جو مقدمات ضمانت منسوخی کی درخواستیں تھیں، اسے سپریم کورٹ نے نمٹا دیا کیونکہ حکومت نے درخواستیں واپس لے لی ہیں۔ اس کے بعد سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ انہیں اعلیٰ حکام کی جانب سے ہدایات ملی ہیں کہ ضمانت کے خلاف اپیلیں جو واپس لی جائیں، اس کے بعد یہ درخواستیں خارج ہوگی۔ پھر سپریم کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ فوجداری مقدمے کی ٹرائل کے خلاف درخواست پر الیکشن کمیشن کی نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہے، اور لطیف کھوسہ کی جو ملاقات کی درخواست تھی اس کو بھی خارج کر دیا گیا۔ اور پھر سائفر کیس کی سماعت جسٹس کاکڑ نے سلمان صفدر سے یہ کہا کہ پہلے یہ طے کرنا ہے کہ یہ اپیل قابل سماعت ہے بھی یا نہیں۔ سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ جناب اس کیس صفر ہو چکا، لہٰذا آپ اس پہ فیصلہ دیں، اور سرکار کو لگتا ہے کہ یہ کیس ابھی بھی چل سکتا ہے، لیکن ان کیسز کو صرف دھکا دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج کاکڑ صاحب نے جو بات کی نا کہ یار ہمارے پاس تو اب وہ اختیار بھی نہیں اسخود کا جو ہم کسی کی ملاقات کروا سکیں، یہ جو کھوسہ صاحب سے جو انہوں نے مکالمہ کیا، تو ہماری تو حیثیت یہ ہے۔ تو اب آپ کو یاد آ رہا ہے، کاش آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے اور جسٹس منصور کا ساتھ دیتے، باقی لوگوں کا تو آج پاکستان کے اندر یہ حالات نہ ہوتے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ایئر پنجاب، یہ پنجاب حکومت کا جی خواب ہے اور انہوں نے ایک جہاز خرید لیا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو ایک ریئیکشن دیکھنے کو ملے گا، اور یہ جو 19 سیٹ افراد کے لیے غالباً یہ جہاز ہے، یہ 18 کے لیے، تو اس کے اوپر اتنے پیسے کیوں خرچ کیے گئے؟ پنجاب حکومت کا جی موقف یہ ہے کہ یہ اس فلیٹ کا حصہ ہے جو ہم ایئر پنجاب بنانے جا رہے ہیں۔ کیا پنجاب کے لوگوں کو ایک ایئر پنجاب کی ضرورت ہے یا پھر نوکریوں کی ضرورت ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے۔ اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے بڑا زبردست جواب دیا عظما بخاری کو۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایئر پنجاب 19 افراد کے لیے جہاز خرید رہا ہے، 13 کروڑ کی آبادی کے صوبے کے لیے۔ دیکھا جائے تو 9 میٹر کی بس میں بھی 50 سیٹیں ہوتی ہیں۔ 19 سیٹوں والا جہاز 1100 کروڑ کا ہے، یعنی ایک پیسنجر 58 کروڑ کا پڑے گا، مینٹیننس، عملہ اور ایندھن اس کے علاوہ، یعنی آپ نے اس کے اوپر پائلٹ بھی تو رکھنا ہے، باقی کرو بھی آپ رکھیں گے، اینڈ دین دی ریسٹ از ہسٹری۔ اس کے اوپر لوگوں نے جو کمنٹ کیا، اور عظما بخاری کا جو بیان تھا کہ ایئر پنجاب کے لیے مختلف جہاز خریدے جا رہے ہیں، کچھ لیز پر لیے جائیں گے۔ ایک جہاز جو ابھی لیا گیا ہے، اس کی کڑی ہے، لیکن مفتہ اسماعیل صاحب کو آدھی ادھوری بات کرنے کا بہت شوق ہے۔ اس برس ایئر پنجاب نے اپنا آپریشن شروع کرنا ہے، اس کے لیے جہاز خرید دیں یا لیز پر لینے پڑیں گے۔ اس پر لوگوں نے جو کمنٹ کیا کہ معذرت کے ساتھ یہ ایک انتہائی فضول منصوبہ ہے۔ یہ ایک طرف پنجاب حکومت سکول بیچ رہی ہے، ہسپتال بیچ رہی ہے، کلینک آن ویل جیسے پروجیکٹ بیچ رہی ہے،
मरकज़ी हुकूमत ने करोड़ों कोड़ियों के भाव PIA देकर जान छुड़ा दी, और ये हज़ार अरब के जहाज़ लेकर पंजाब की अपनी एयरलाइन बनाने की क्या तुक है। पंजाब में करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जाता, लाखों नौजवान बेरोज़गार हैं, बैरून मुल्क जाने के चक्कर में बॉर्डर पर मारे जाते हैं, इन पर पैसा लगाएं। बिल्कुल ठीक बात दोस्त ने लिखी है। देखें, ये जो स्टील मिल वाला मामला था ना, ये आज कोई दोस्त कराची से मेरे साथ बात कर रहे थे, तो उन्होंने इसका इजहार किया कि इस पर हम ज़रूर आपकी तवज्जो भी दिलाएं। देखें, ये हाउस ऑफ शरीफ किस लिए मशहूर है? ये इत्तेफाक फाउंड्री, ये लोहा ही है ना जी, और क्या है। और ये जंगला बसें और जो लाहौर में जितना लोहा लगा हुआ है, कहाँ से आया? और काम तो ये लोहे का ही करते थे ना, और इनके बयानात मौजूद हैं। तो ये स्टील मिल को क्यों नहीं खड़ा कर सके? इनकी मिलें चल रही हैं, लेकिन स्टील मिल आज भी हमारी जो है वो हम उसे चला नहीं सके। हम एयर पंजाब बनाने जा रहे हैं, लेकिन हमने PI का बेड़ा गर्क कर दिया। हम मुल्क चलाने की बात करते हैं, लेकिन हम एक इदारे को नहीं चला सकते। हमने एक इदारे को अपनी सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं, लेकिन हमारे पास कैपेसिटी नहीं है। हम दावा ज़रूर करते हैं कि मुल्क चला सकते हैं, लेकिन हम एक इदारे को चलाने की सलाहियत नहीं रखते। तो सर, इनसे हुकूमत क्या चलनी है? ये जो इस वक्त आपको तर्जुमानों की जो एक पलटून नज़र आती है, ये सिर्फ अपना वक्त पूरा कर रहे हैं। हुकूमती जो पैसा खर्च किया जा रहा है, आपका मेरा टैक्स का पैसा, ये खर्च करके याशियाँ कर रहे हैं। इसका वेलफेयर स्टेट से सर कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो वेलफेयर स्टेट बनाने की बातें आपको मरीम नवाज़ या बाकी लोग करते हुए नज़र आते हैं, ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ इंतकाम की सियासत है। ये सिर्फ मैं, मेरा, हमारा, मेरे अबू जान, हमारा ख़ानदान, हमारा हुक्मरान ख़ानदान, इससे ज़्यादा सर ये कुछ नहीं है। आपको इनकी जो सियासत है ना, जो हम पिछले 78 बरसों से इन ख़ानदानों की सियासत देख रहे हैं, वो क्या है? मरीम नवाज़ जब इक़्तिदार में आई तो इन्होंने जाकर उस जेल का मुआयना करवाया जहां पर इनको रखा गया। अगर आप कंपैरिजन करें ना, एक वीडियो, आई होप एडिटर साहब ने वो वीडियो लगा दी हो, तो एक तस्वीर में इमरान खान का सेल और दूसरी तरफ आपको मरीम नवाज़ का सेल, खिड़की, दरवाज़ा, बाथरूम, सब आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये वो जगह थी जहाँ पे मरीम नवाज़ को रखा गया, और वो टाइल्स लगी हैं बाथरूम के अंदर, दरवाज़ा अलग से है। लेकिन जहाँ तक इमरान खान की जेल का ताल्लुक है, जिस पे पूरी दुनिया बोल रही है, पाकिस्तान में आज किसी दोस्त ने लिखा हुआ था कि 21 कप्तान हैं, और 21 कप्तानों में से किसी को शर्म नहीं आई। दुनिया के जो इस वक्त ज़िंदा कप्तान हैं, क्रिकेट के बड़े लेजेंड्स हैं, उन्होंने इमरान खान के लिए बात की। ये उसका जेल का सेल है जहाँ पर एक ही कमरे में बाथरूम, एक ही उसी कमरे में साथ, उसी बाथरूम की दीवार के साथ आपका बेड लगा हुआ है, सामने एक TV लगा है जो चलता नहीं है, रूम कूलर दिखाया गया। लेकिन लास्ट जो मुलाकात हुई है खान साहब की सलमान सफदर से, और जो मुआयना करवाया गया, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं मिली। ये जितने आपको कपड़े और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये ज़्यादा थी, लेकिन इमरान खान से तमाम सहूलियात ले ली गई। तो सर, ये मैं, मेरा, हमारा, हमारे अबू जान, हमारा ख़ानदान, हमारी शादियाँ, हमारे कपड़े, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारे वज़ीर आज़म, हमारी वज़ीर आला, हमारे कज़न्स, हमारे बिजनेसेस, ये इनकी सियासत है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में ये लोग आम आदमी को कुछ नहीं दे रहे। आज एक और वीडियो भी मेरी नज़र से गुजरी, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और फिर मैंने टीम को थोड़ा सा पुश किया है। इंशाल्लाह ये जो क्राइम सीरीज़ है ज़रदारी साहब की, 50 केसेस हैं, इस पर हमने बहुत सारा काम कर लिया है। तो मैं एक एक करके इसको आपको दिखाना शुरू करता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये लोग क्या हैं। झूठ बोलना और इस अंदाज से बोलना, ये यकीनन हाउस ऑफ शरीफ का ही आपको वहाँ की रिवायत है, उनका ही खासा है। और जब नवाज शरीफ साहब बीमार हुए तो शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़, परवेज़ रशीद, इनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जिसमें ये तमाम नवाज शरीफ की बीमारियों को गिनवाया करते थे। लेकिन आज इमरान खान की बीमारी, जो जेन्युइन बीमारी है, वो बिल्कुल ठीक, जेल में गया था, वो बीमार नहीं था। इनकी स्टेटमेंट्स में तो मौजूद है ना कि जी बीमार है और किसी वक्त कुछ हो सकता है, किस पे जिम्मेदारी होगी। लेकिन इमरान खान जेल में इनकी तहवील में बीमार हुआ। जो आज खान साहब को बीमारी है, जो उनकी आंख को इन्होंने छीना, तारीख से इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। अपना दोस्तों ख्याल रखें। ये आज की हमारी वीडियो थी। वीडियो फिर आज लंबी होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ। जब जमहूरियत की बात आती है, एक नेचुरल ये एक रिएक्शन होता है। मैं कोई प्लान करके नहीं बैठता कि मैं 20 मिनट 40 मिनट जो है आपसे गुफ्तगू करूँगा। मैं इनकी वीडियोस को देखता जाता हूँ, इनकी रिपोर्ट्स मेरे सामने आती हैं। अब यकीन करें, खून खोलता है, क्योंकि हमारे सामने ना एक कंपैरिजन है। मैं बरतानिया में बैठकर जब यहाँ की हुकूमत और सियासत को देखता हूँ तो हमें अफसोस होता है पाकिस्तान के हालात को देखकर। वेलफेयर स्टेट क्या होती है, यहाँ पर आकर आप देखें। यहाँ से लोग वापस क्यों पाकिस्तान नहीं जाते? इसलिए नहीं जाते कि आपको यहाँ पर, मुझे 17 साल हो गए दोस्तों बरतानिया में रहते हुए, मैंने आज तक अपने घर में लाइट जाते हुए नहीं देखी।
اگر بیمار ہو جائیں ریاست آپ کو آ کر ماں کی طرح پیار کرتی ہے، ماں کی طرح آپ کو تمام چیزیں مہیا کرتی ہے، آپ کا خیال رکھتی ہے۔ تو ویلفیئر اسٹیٹ ہم صرف تقریروں میں ہمیں نظر آتی ہے، ویسے ہمارا ویلفیئر اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔